السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی. الصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورى أرسله بالحق والهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جن لوگوں نے جلسے کو تماشا گاہ بنا ڈالا، ادب و احترام کے دامن کو چھوڑ ڈالا، جو لوگ چلت پھلت رات بھر کرتے رہے، خاندانی خاموش طبیعت کا انسان، ممبر نور پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، مشائخین اعظام، مدارس اسلامیہ کے جملہ اساتذہ کرام، ائمہ مساجد، اراکین کمیٹی، جنرل سیکریٹری، وائس جنرل سیکریٹری، پریزیڈنٹ، کیشیئر، ممبران، لیڈیز اینڈ جینٹس، مہیلا پروش. میں اس لیے کئی بھاشوں کا استعمال کر رہا ہوں کہ چترویدی صاحب اسٹیج پہ ہی ہیں. آپ لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں کہ چترویدی کی تقریر سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. 4 بھاشا سمجھیں گے. ایک اردو کو آج تک سمجھ نہیں سکے، 4 بھاشا سمجھیں گے. جتنے لوگ ہیں، اگر جلسہ سننے کی نیت سے آئے ہیں، اس نیت سے کہ کچھ جائیں گے، سیکھیں گے، وہ لوگ بیٹھے رہیں. جو لوگ یہ سوچ کے آئے تھے جلسہ دیکھیں گے، کون مقرر کتنا چلاتا ہے اس کو دیکھیں گے اور چلے آئیں گے، وہ لوگ جا سکتے ہیں. ایسے سامعین کی ضرورت نہیں ہے. ایسے سامعین کی ضرورت ہے جو علماء کرام کے مواعظ حسنہ کو سنیں تو اپنی زندگی میں چینجنگ لائیں، پریورتن لائیں، تبدیلی پیدا کریں، تاکہ جلسہ کرانا بھی کامیاب ہو، سننا سنانا بھی کامیاب ہو. وہ لوگ جو زینت محفل ہو چکے ہیں، بوڑھے نوجوان، چھوٹا موٹا، کالا گورا، امیر غریب، ملنگما والا، اور گاؤں کا نام کیا ہے؟ چھپکلیا، چھپکہیاں اور چھپکہیاں. اصل میں چھپکہیاں کو بہت ہی جملے کو جو سٹارٹنگ ہے اس کو چھپکلی سے بہت زیادہ قربت ہے. بار بار یہی آ رہا تھا. چھپکہیاں، ملنگوا، سرلاہی، جہاں کے بھی لوگ آئے ہیں، گاڑی سے، پیدل، موٹر سائیکل سے. او اما صاحب تم لوگ بھی سن لو. آئی اور جلسہ میں بیٹھ کر کے سنے گی کم اور سنائے گی زیادہ. جو لوگ شرکت فرما رہے ہیں، مولانا لوگ ہوں چاہے بہت بڑے فہامہ ہو، سب لوگ، میں بھی ہوں، پہلے نمبر میں میں ہوں، اسی میں ہم سب لوگ اگر اپنی اپنی خیریت چاہتے ہیں، قبر میں، حشر میں، ہر نیک مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، گناہ معاف ہو جائے اگر یہ چاہتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، قبر میں کوئی رشتہ دار ایک چراغ نہیں رکھے گا لیکن قبر منور ہو جائے، حشر میں کوئی پوچھے گا نہیں، جب سورج سر پہ ہوگا، دماغ کھول رہا ہوگا، پسینے میں لوگ ہچکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ناک تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک. پیاس کی شدت
شباب پہ ہوگی، ایسے عالم میں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، سارے رشتے روح نکلتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کون ہمارا مددگار ہوگا؟ کون پوچھنے والا ہوگا؟ قربان جائیے آمنہ کے در یتیم پر۔ چاہتے ہیں کہ جس بھیڑ میں نہ بیوی کام آئے، نہ شوہر کام آئے، نہ رشتہ دار کام آئے، نہ اقربا کام آئے، مجھے اور آپ کو یہی خبر نہیں کہ ہم کہاں ہوں گے، میرا باپ کہاں ہوگا، ہم کہاں ہوں گے، میرے بچے کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، ہمارے پڑوسی کہاں ہوں گے۔ بھیڑ ہوگی، مجمع ہوگا، ازادم تعیسا علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، پلس ان کی امت ہے، بھیڑ ہوگی غضب کی۔ اس بھیڑ میں کوئی ماں باپ رشتہ دار مل بھی جائے وہ کام نہیں آئیں گے۔ اس بھیڑ میں جو لوگ چاہتے ہیں کہ آمنہ کے لال کی، ساقیے کوثر کی، شفیع محشر کی، مصطفیٰ جانے رحمت کی، شمع بزم ہدایت کی، نوشے بزم جنت کی، یعنی احمد مختار کی، مدینے کے تاجدار کی، یعنی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو جائے، وہ لوگ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ کی استھتی، آپ کی پوزیشن، آپ کی حالت ایسی ہے، اس کو سدھارو تو 15 منٹ کی ضرورت ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ بگڑے نہیں ہیں، صرف سننے کا تیور بگڑ گیا ہے۔ اس کو اگر آپ درست کر لیں تو بغیر کسی قیل و کال کے، تضییع اوقات کے، ٹائم پاس کے میں گفتگو کا آغاز کروں، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دوں تو بھی بدنامی ہے۔ اس لیے ٹریک پہ کبھی گاڑی رہے گی، کبھی ٹریک سے نیچے بھی۔ پہلی فرصت میں شاعر انقلاب منبع اخلاص حضرت علامہ الحاج دلکش راجوی صاحب، ہینڈسم شاعر جناب شکیل رہبر، بیوٹیفل شاعر ابھی باقی ہے ساجد مرپاوی۔ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں، نہ آپ کو جانا ہے نہ مجھے جانا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ اور آپ کے قلب کو راحت پہنچانے والا شاعر، جو دیکھنے میں تو موٹے تازے ہیں لیکن آواز نکلتی ہے تو لگتا ہے کہ ہاں اچھے آدمی کا پھیپھڑا پھٹ جائے گا۔ راحت بشن پوری، ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ لوگ اب تک ضیافت کر رہے تھے اپنے مہمانوں کی، یہ پڑھیں گے۔ میں خود چاہ رہا تھا کہ میں اپنے وقت سے آنے سے پہلے ان لوگوں کو پڑھوا دوں، لیکن پھر میں سوچا کہ آپ لوگ کا کیا ہوگا، خلفشار نہ ہو، حالانکہ میں خود چاہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ لوگ پڑھیں گے۔ لیکن جو لوگ پڑھیں گے اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں، چیلنج ہے کہ میری طرح ذرا پڑھ دیں۔ آپ لوگ کو بھوک لگ گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، چیلنج کر رہا ہوں ان لوگوں کو، میری طرح نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا، پڑھ کے سنا دوں؟ بولے نا بھائی، سنا دوں؟ تو لگے کہ آپ لوگ گھر آئے تھے سب چیز نہیں رکھے، آواز ہی کو بندھک رکھ کے آئے تھے۔ سنا دوں؟ اچھا آپ لوگ ذرا چپ رہیے گا، آپ لوگ دلکش بھائی کے پارٹی میں، یہ لوگ کہاں سے تھے اللہ جانے۔ یہ لوگ اتنا اچھا شعر پڑھے لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، سمجھ رہے تھے ہم ہیرو بن گئے، بس مریے سمجھ میں آ جائے گا۔
انتقال کی دیر ہے. ارے قبر میں وہی نہ کامیاب ہوگا جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرے گا. یہ پھٹانی جو کر رہے چپا کی گولی کھا کے اس میں کامیابی ہے, ہیرو بنتے ہیں. اس طرح ایک تو بزم نور میں لوگ آتے نہیں ہیں, کچھ لوگ ٹیمپرری سجا بھی لیتے ہیں تکلیفی جماعت والے, وہیں بولنا جرم ہے. سنیوں کے جلسہ میں اللہ کا نام لینا تو ضروری ہے. آج لیجئے گا کہ انتقال کے بعد بھائی تم لوگ چپ رہو, ہم اپنے بڑے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. جن لوگوں کو مدینہ شریف جانے کی تمنا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے, بولیے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو 4 مصرے حوالے کروں نہ. آپ لوگ ہمارے پارٹی میں آپ کے لیے آیا ہوں, ان نوجوانوں کو نہیں. یہ نوجوان تو ایسے دھماکہ خیز انداز میں نعرہ لگا رہا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ کھڑا رہے تو ناک ٹوٹ جائے گی. لگے بس آپ AK-47 چھوڑنے والا ہے, اور آپ لوگ ہیں اسی کو دیکھ رہے, آواز میں آواز بھی نہیں ملا رہے. کوئی سنے گا تو کیا کہے گا, یا عورت سنے گی تو کیا کہے گی کہ مرد ہے, چلو تم گھر جائیے, گھر سمجھ میں آ جائے گا. جو ہی کل دال میں نمک بڑھائے گی آپ چلائیے گا, فوراً کہہ دے گی چپیے. گھر میں مرد بنتے ہیں, جلسہ میں موگا کی طرح چپ رہتے ہیں. جلسہ میں کیا نہیں بول لیتے, ہم لوگ تو بول لیتے, شریعت نے منع کر دیا تھا اس لیے ہم لوگ نہیں بول رہے تھے. اور آپ لوگ ہیں جس کو شریعت نے اختیار دیا ہے تو منہ ہاتھ میں کا کیے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. ایسا مصرع میرا تو ہے ہی نہیں, میں شاعر ہوں نہیں تو کہاں سے لاؤں گا. کبھی حسن بھائی سے لے لیتا ہوں. یہ تو ایسے شاعر الحمدللہ عظیم مدرس بھی ہیں اور عظیم قلمکار بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, ماہر علم و فن بھی ہیں, اور با کمال شاعر ہیں, نقیب بے نظیر ہیں, اخلاق کے پیکر ہیں. جتنی خوبصورت باہر سے ہیں اتنی خوبصورت اندر سے. جی اپنا شعر نہیں ہے, لیکن اب تک جتنے لوگوں نے پڑھا ہے وہ شعر کسی کے پاس ہے ہی نہیں, تو پڑھیں گے کیا. جو میرے پاس ہے سنا دوں. ارے حیران ہو جائیے گا, جو لوگ سنے ہیں وہ پریشان مت ہوئیے کہ ہم سنے ہوئے ہیں, دوبارہ نہیں سنے ہیں. اب دوبارہ سنے ہیں تو سہوارہ نہیں سنے ہیں, بس آپ سنتے جائیے. دیکھیں اسٹیج پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اور میں بے ادب کی طرح کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں. مجھے زیب نہیں دیتا. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, ذرا پرابلم ہے, نہیں سمجھے. ہاں تو ڈاکٹر نے کہا ذرا ریلیکس میں, اسی لیے ہم کھڑے ہو جاتے. لیکن مجمع کا حال دیکھیں سویا ہوا ہے تو ہم کھڑے ہو کے کائے بولیں گے, تو ہم بھی بیٹھ گئے نا. ایسا کام تھوڑے ہوگا. یہ پہلے اپنے آپ کو کھڑا ہو جائے تب نا ہم کھڑے ہوں گے. ایسا ارے کھڑا ہونے کا مطلب یہ تھوڑے ہے اپنے آواز کو کھڑی کریں, آواز کو کھول دیں تب نا ہم کھڑے ہوں گے. ایسا میں تو ہم ایسی تقریر کریں گے آپ لوگ سب بھاگ جائیے گا. نعرہ تکبیر, پورا مجمع آواز لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. سبحان اللہ. زندہ باد حضرات, محمد علاؤدین خان صاحب زندہ باد. نعرہ تکبیر. بھائی صاحب آپ کو اللہ ثواب دے گا جب بچوں کو ذرا اٹھا دیجیے. نہ بابو اٹھ جاؤ, میرا لال اٹھ جاؤ, میرا ڈھکن اٹھ جاؤ. منا نام ہوتا ہے نا, منا, اسی کے منے کمپٹیشن میں لوگ منا ہے نا, منا تو نام تو ہوتا ہے نا منا, لیکن دیہات میں کسی بوتل کے ڈھکن کو بھی منا کہتے ہیں نا. اسی کے مقابلے میں دوسرے نے رکھ دیا تیرے بیٹے کا نام منا, میرے بچے کا نام ڈھکن. میں نے ڈھکن. اٹھ گیا بیٹا, شاباش, واہ واہ, ماشاء اللہ. او خالہ کی گلشن کی اماں, ترنم تبسم کی اماں, جلسہ سننا تو بیٹھ جاؤ ورنہ گھر جاؤ. خدر بدر کر رہی ہے. اور آپ لوگ بھی ان لوگوں سے کم ہے کیا؟ تو اللہ کا فضل ہے, وہ چپ چاپ نہیں, دھیرے دھیرے اپنا کام کر رہے ہیں. آپ ہی لوگ چپ ہیں. جن کو بولنا چاہیے وہ چپ ہے, اور جن کو چپ رہنا چاہیے خسر ہو رہا ہے. نجدیوں کے لیے تباہی ہے. پیچھے والے کب بولے گا میرے انتقال کے بعد؟ ہاں بولیے, جب سننا ہے بھائی تو سنیے, اور نہیں تو یہ بیمریاں کی طرح کاہے سننا ہے. کھڑے ہو جائیں.
بھائی آپ کی اجازت ہے کھڑے ہو جائیں تو سبحان اللہ کہیے گا ایک کے بار کی رات بھر آپ کی اجازت کھڑا ہو جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ذرا بیفور بولیے سبحان اللہ اور جی لگا کے بولیے سبحان اللہ نجدیوں کے لیے تباہی ہے خانقاہی ہے درسگاہی ہے ہاتھ اٹھا کے دیکھیں چونکہ وقت ایسا ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ پریش ڈال رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ چلے گئے یہ سوچ کے کہ مقرر تو بیماریاں ہے پتلا دلہ مجمع بھی اس سے ختم ہے تو ان کو بھی بتا دیجئے بغلول تم گئے ہو تمہیں تمہارا گھر جانا مبارک ہو ہمیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا مبارک ہو پیچھے والے کا ہاتھ اٹھ نہیں رہا کسی کے جیب میں کہا ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ فرشتے بھی آپ کے ایک ایک ادا کے گواہ بن رہے ہیں کہ گھر میں جیسے بھی رہیں لیکن بزم نور میں نبی کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ نجدیوں کے لیے تباہی ہے خانقاہی ہے درسگاہی ہے اور یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں اعلی حضرت کے یہ سپاہی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات آپ لوگ کو خبر نہیں ہے آپ لوگ میں جو دم ہے وہ پیچھے والے کی محبت ہے ابھی ایک آدمی نعرہ لگا رہے تھے پیچھے سے آپ نے سنا نہیں میں دعا کرتا ہوں مولا ادھر سے جس صاحب نے نعرے لگایا اور لوگوں نے آواز سے آواز ملایا مولا پیسہ رہے یا نہ رہے سب کو مدینہ دکھا دے اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول فرما لے مدینہ شریف جائیے گا پیسہ ہے یہی تو پرابلم ہے نہیں ہے تو کیا ہوا بن کے کیف و سرور جائیں گے جب بھی پیش حضور جائیں گے اور عشق سرکار کے وسیلے سے عشق سرکار کے وسیلے سے ہم مدینہ ضرور جائیں سبحان اللہ یا رسول حضرات گفتگو کا آغاز کروں بہت بالکل آہستہ لہجے میں آپ سے گفتگو کروں گا میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ جذباتی مائنڈ کے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ادھر اٹھا ادھر پٹک ہاں والی تقریر ہو لیکن دوستو کبھی مزاج کو بدلیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ابھی میری طبیعت بگڑ جائے کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں آپ کو کیسا لگے گا افسوس ہوگا نا بھائی پریشان آپ ہو جائیں گے کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں صحیح بول رہا ہوں نا یہاں پہ جتنے باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائے طبیعت بگڑ جائے تو کوئی آپ کا خاندانی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ کا مہمان ہے اور آپ آئے ہیں میزبان کی حیثیت سے تو آپ کو پرابلم ہوگا تکلیف ہوگی اچھا نہیں لگے دماغ کا دروازہ کیوں نہیں کھلتا کہ میں یا حضرت دلکش راجوی صاحب ہو یا دیگر علماء ایک رات کے مہمان آپ کے گھر بن گئے اور ان کو پرابلم ہے تو آپ کو اچھا نہ لگے ان کو ٹینشن ہو تو آپ کو اچھا نہ لگے ان کی طبیعت بگڑ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں اب میں ایک رات ایک ملاقات اور آپ کا مہمان آپ اس کے میزبان ایک رات کا مہمان ہے آپ کو اتنی محبت ہو گئی ہے ایک لمحے کی ملاقات اتنی محبت ہو گئی یہ بیمار ہو تو آپ
پریشان ہو، میری طبیعت بگڑ جائے آپ پریشان ہو، ارے اس رسول کو آپ کے اس عمل سے کتنا رنج پہنچے گا کہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن طریقہ دوسروں کا اپناتے ہیں، محبت سے دعویٰ نبی کی محبت کا کرتے ہیں لیکن آپ کے ملبوسات دوسروں کی طرح ہے۔ ارے میرے نبی کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ باپ سے زیادہ، دادا سے زیادہ، نانا سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، پوری دنیا کی محبت کرنے والوں سے زیادہ آمنہ کا لال ہم غریبوں سے محبت کرتے ہیں، ہم عاصیوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں میرے نبی کو کیسا لگتا ہے؟ ارے کبھی آپ نے سوچا اگر نبی سے محبت ہے تو سوچئے، نماز آپ نہیں پڑھیں گے میرے آقا کو رنج پہنچے گا، قرآن آپ نہیں پڑھیں گے میرے آقا کو آپ کی ادا اچھی نہ لگے۔ محبت کرتے ہیں، ایک ہم ہیں، رات ہوتی ہے تو صبح کی فکر کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو دوپہر کی فکر کرتے ہیں، دوپہر ہو تو شام کی فکر کرتے ہیں، جاڑا آیا نہیں کمبل کی فکر کرتے ہیں، گرمی آئی نہیں پنکھے کی فکر کرتے ہیں، بیٹا جوان ہوا نہیں شادی کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے شب و روز کے فکر سے فرصت نہیں، لیکن دوستو قرآن آپ نے پڑھا نہیں، ارے ہم اور آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے لیکن اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے، ایسا کرم فرماتا ہے، ایسا کرم فرماتا ہے، جبریل امی آیت کریمہ لے کے آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ حضرات عذاب کی بات آئی ہے تو ایک دو گوشے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں روشنی نہیں، جہاں لائٹ نہیں ہے، آگ ہے، آگ ہے روشنی نہیں۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے نثار کیا بول رہے ہو، آگ جہاں جلتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، جہنم میں آگ ہے اور روشنی نہیں؟ میں کہوں گا ہاں، آپ کہیں گے کیسے، تو یہ میں خود سے کیسے بتا دوں۔ حضرت جبریل نے نبی سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا جبرائیل آگ کو گرم کرو، ہم نے گرم کیا، 1000 سال رنگ بدل گیا، پھر 1000 سال ہم نے گرم کیا، پھر رنگ بدل گیا، کبھی لال سے سفید، اور پھر 1000 سال ہم نے اس آگ کو گرم کیا، اس کا رنگ جلتے جلتے گرم ہوتے ہوتے کالا ہو گیا۔ جہنم میں جو آگ ہے اس کا رنگ کالا، معلومات میں اضافہ کیجیے، جہنم میں جو آگ ہے جلتے جلتے اس کا رنگ بدل گیا، کالا ہو گیا، جہنم میں روشنی نہیں، سانپ ایسے بچھو ایسے، جہنمیوں کا کھانا، اللہ بچائے۔ حدیث پاک میں آیا جہنمیوں کو بھوک شدت کی لگے گی، چلائے گا، اسے کھانا دیا جائے گا ایسا جو حلق میں پھنس جائے گا، نیچے نہیں اترے گا، پھر پانی مانگے گا۔ سرکار فرماتے ہیں پانی اتنا کھولا ہوا گرم پانی دیا جائے گا کہ جدھر جدھر سے پانی گزرے گا اتڑیاں کٹ رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ جہنم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچا۔ کتنا اللہ رحمان ہے جو بتا دے رہا ہے، ارے لا کے بولو بھائی سبحان اللہ، کتنا بڑا رحیم کریم ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے شان نزول پہلے سمجھیں۔ شان نزول کیا ہے؟ ہم لوگ جب 4-5 آدمی اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں نا، ہاتھ ایسے مت باندھیے ورنہ آپ کو نیند آ جائے گی، آپ لوگ گھٹنا کو چھوڑ دیجئے، اگر بھاگ رہا ہے تو لائیے رسی ہم لے آئے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ سکور سکار کے بیٹھتے ہیں، اگر سسرال میں ایسے جا کے بیٹھے تو اس کا سسر اگر خوشحال ہوگا تو بولے گا اسے لے چلو، کہاں؟ ہاسپٹل۔ کیا ہوا؟ بولا گٹھیا کا مرض ہو گیا ہے۔ سسرال میں کوئی نہیں بیٹھے گا، سسرال جائے گا تب دیکھیے پینٹ شرٹ،
آدمی کپڑا پہنتا کہ سطر چھپے، یہ نالائق ایسا کپڑا پہنتا ہے کہ اندر ہی گھسا لیتا ہے تاکہ اوپن رہے انگلش، ادھر بیک گراؤنڈ کھلا رہے. کپڑا ذرا باہر سے بھی چھپاؤ نا، کیا بالکل کھول کھال کے اندر گھسا لے گا. تو اتنا کپڑا زیادہ ہے، فضول خرچی کیوں، بلاؤزے پہن لو. نالائق ایسا ایسا نالائق سب ہے. توبہ توبہ. سسرال جائے گا تب دیکھے بغیر پریس کیا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، کالر کو بار بار اینچے گا، اب پاؤڈر بھی لگا لے گا، اور اس کے بعد پان بھی کھائے گا. اور جو سگریٹ پیتا ہے تو ایسے گھر میں تو پناما سگریٹ، سسرال جائے گا تو کھرکھڑیا شیخر نیپالی سگریٹ. انڈیا میں وہی چامس جو پیے جدھر جدھر دھواں جائے جلا دے، ہم پھٹانی کر کے جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں حضرات؟ آج کا نوجوان جب سسرال جاتا ہے تو ملبوسات کا اعلیٰ سے اعلیٰ اہتمام کرتا ہے، ہائی فائی ڈریس پہنتا ہے تاکہ سسرال والے بھی دیکھیں اور کہیں کہ بڑا اچھا ہے. اور کچھ ایسے نوجوان ہیں سسرال جاتے ہیں تو کپڑے کا اہتمام، اور نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جیسا کپڑا ملا کھلی ہوئی کیونی ہے پہن لیا، ٹی شرٹ ہے پہن لیا، پاجامہ ایسا ویسا جیسا ہے. ارے تمہیں معلوم ہونا چاہیے سسرال جا رہے ہو تو سسر ساس اور سسر رشتے دار دیکھیں گے، اور جب نماز پڑھنے جاؤ گے تو فرشتے بھی دیکھیں گے، پروردگار کی رحمت بھی دیکھیں گے. سنیے مسلک اعلی حضرت، سب لوگ پیچھے والے بھائی، مسلک اعلی حضرت. اور ہے کیا مسلک اعلی حضرت؟ آپ لوگ تو بالکل جوش میں کہہ دے رہے ہیں زندہ باد. اور آپ سے اگر کوئی بغلول، سمجھ گئے بغلول، جس کا پاجامہ اتنا اٹھا رہتا ہے، اچھی لاتا کا ہے، یہ بتلائیے ٹخنا نہ کھلا رکھنا سنت ہے، یہ تو گھٹنا کھولنے پہ آ گیا. کیا بتلائیے گا، یہ تو اور لگتا پیکٹ مال خاندان کا ہے، اتنا اٹھا کے رکھتا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھ دے کہ بہت نعرہ لگا رہے تھے گنبد خضرا کانفرنس میں، اے گنبد خضرا کیا ہے آپ لوگ کو معلوم ہے؟ کچھ یاد ہے نہیں. گنبد خضرا علماء کرام سے آپ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں مت کیجئے، کچھ معلوم ہے نہیں، چپا کی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے تھے. خضرا مانے ہرا، گرین. گنبد یہ کیا ہے؟ کیا ہے معلوم ہے؟ میرے نبی کا آستانہ. بولو سبحان اللہ. روضہ مصطفیٰ کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. اچھا اس کا رنگ ہرا کیوں ہے؟ وہ اتنا من پسند کلر ہے، دنیا مجبور ہو گئی گنبد خضرا کے کلر کو اپنانے کے لیے، مجبور ہو گئی. ارے اپنے تو اپنے پورے ورلڈ کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی فزیشین ہیں، امریکہ ہو، لندن ہو، برطانیہ ہو، دھرم جو بھی ہو، لیکن پسند وہی کیا جو مصطفیٰ کو پسند ہے، جو گنبد خضرا کا کلر ہے. آپ نے نہیں سمجھا؟ چھوٹا آپریشن ہو، بڑا آپریشن ہو، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو، لال کپڑا نہیں پہنتا، یلو کپڑا نہیں پہنتا، سفید کپڑا نہیں پہنتا، گرین کپڑا پہنتا ہے، ہرا کپڑا پہنتا ہے. حضرات اس لیے کہ نبی پاک کے گنبد کا جو کلر ہے وہ بھی ہرا ہے، اور یہ کلر ایسا ہے کہ دنیا کے داروں نے بعد میں پسند کیا. فاطمہ کا لال حضرت امام حسن نے پہلے پسند کیا. سنیے اگر کوئی پوچھ دے لڑکا استنجا لگا، نالائق اٹھک بیٹھک کیا ہوا ہے، آپ لوگ بھائی جان قدردان بیٹھ جائیے. ہاں بیٹھ جائیے آ کر کے بیچ میں. اچھا ادھر عورت ہے تو آپ لوگ کہے جاتے ہیں؟ توبہ توبہ، شرم نہیں آتی ہے؟ ارے آگ کو اور سوکھی لکڑی کو کبھی ایک ساتھ مت رکھیے، آٹومیٹک اس میں آگ لگ جائے گی. یہی مثال ہے غیر مرد غیر عورت کا، کبھی بھی ایک ساتھ میں. وہاں پہ عورت سے بیٹھی ہے، دل بہانے سے آ رہا جا رہا.
ادھر سے ہٹو. بہانے بہانا سے آنا جانا ہے. حالانکہ وہ لوگ ہمارے اوپر گرم ہو رہا ہوگا کہ مولوی بہت خراب ہے. ہم چاہتے کہ کسی بھی طرح آنا جانا بند ہو جائے. کیا اگر کوئی پاجامہ والا اگر آپ سے پوچھ دے بہت نعرہ لگا رہے تھے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا, تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ جاؤ تم کو جو کرنا کرو, نثار آیا تھا اسی سے پوچھو. یہ کوئی جواب تھوڑی ہوا. نعرہ سب لگائے, جواب ہم دیں. اب بھی ہم کہیں اور رہیں گے. فون پہ جو نہیں کرنا چاہیے سب کر دے گا. ارے اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا, موٹکا پیٹ والا سب کے لیے سنی کا بچہ بھی کافی ہے. اگر کوئی ٹکلا مولوی پیٹ والا پاجامہ والا پوچھ دے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے, تم لوگ نیا مسلک نکالتے ہو تو کن پٹا جھنجھنا کے کہہ دیجیے گا ابے نادان, نیا تو ہے, نئی تیری تحریک ہے, نیا تیرا مشن ہے, طریقہ تیرا نیا ہے, تحریک تیری نئی ہے, ہر کام تیرے یہاں نیا ہے. حق تو یہ ہے کہ سلام تیرا دادا پڑھتا تھا, تو نے پڑھنا بند کر دیا, تو نیا ہے. تو نے ناجائز کہہ دیا, تو نیا ہے. ارے نہ سلام نیا ہے, نہ قیام نیا ہے, نہ فاتحہ نہیں ہے, نہ میلاد کی محفل نہیں ہے, نہ نظر و نیاز کی محفل نہیں ہے. ارے نیا تو ہے, نیا تیرا مذہب ہے. اور جس مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہے یہ نیا مسلک نہیں ہے. جب سے تو غدار بن گیا اسی دن سے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا. اس لیے کہ تو بھی دعویٰ کرتا ہے ہم حنفی ہیں, ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم حنفی ہیں. تو غدار ہو کے دعویٰ کرتا ہے, ہم وفادار ہو کے دعویٰ کرتے ہیں. پھر لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا حق کون ہے باطل کون ہے, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, کون نقلی ہے کون اصلی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سے منسوب کر دیا گیا, اس لیے کہ تیرے جتنے رہنما تھے وہ سب کے سب غدار مصطفیٰ تھے, اور ہمارے جو رہبر ہیں اعلیٰ حضرت وفادار مصطفیٰ ہیں. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کو نیا مسلک نہیں ہے. مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کو ہی مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, تاکہ اعلیٰ حضرت کا نام آتے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. نہیں سمجھا؟ بس اب کوئی آئی ڈی پروف مانگنے کی ضرورت نہیں, آبادی پرمان پتر مانگنے کی ضرورت نہیں. اور کیا کیا ہوتا ہے, پاسپورٹ تو ہائی فائی چیز ہے. اور کیا کیا ہوتا ہے, آواسی اور پریچے پرمان پتر, یہ سب مانگنے کی ضرورت نہیں. بس اعلیٰ حضرت کا نام لیجیے. اب دیکھیے کہ چہرہ کا رنگ اڑ گیا, آپ بھگلول کی طرح ہو گیا, جیسے لگے اس کا باپ مر گیا, تو سمجھ لیجئے ادھر والا ہے. سمجھ لیجئے بغلول خاندان کا ہے, اور اعلیٰ حضرت کا نام سن کے فرحت کا اظہار کرے, خوشی کا اظہار کرے, سمجھ لیجئے گا مصطفیٰ والا ہے, یہی خواجہ والا ہے, یہی غوث والا ہے. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے. اب تو سمجھ گئے گے آپ لوگ. سبحان اللہ. کوئی بولے تو بولے دماغ خراب مت کر, دے دوں گا رکھ کر کے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. سبحان اللہ. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ. حضرات بات آئی تھی ہم نے بتا دیا. اب میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بتا رہا ہوں. بتا دوں, ہم لوگ جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہی بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اچھا اپنی بات لوگ نہیں کریں گے جب بیٹھیں گے آپس میں, تو نا جو وہاں پہ نہیں ہے اسی کی بات اور اسی کو عنوان بنائے گا. تو ایسے ہے جیسے محلے میں کوئی لڑکا اچھا خاصا کمانے لگا, کھانے لگا, بس عنوان سوکھا. کہاں سے لا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اپنی بات نہیں کرے گا. جہاں بیٹھو یہی سب بات. اور اگر امام صاحب نے سائیکل کو چھوڑ دیا, موٹر سائیکل لیا, بس اب سب ختم. امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے, 2200 روپیہ. اس پٹپٹیا لایا کہاں سے, اسٹارٹ. اور اگر اچھا کپڑا پہن لیا, چم 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 چم, کیا
یہ پہنے تو کچھ نہیں، مولانا پہنا اس کو بخار لگ گیا. مانے لوگوں کی خواہش ہے کہ مولانا بھوکا رہے، اب پھٹا پرانا کپڑا پہنے رہے، ہم صرف چمچما. معلوم ہونا چاہیے سسرال جا رہے ہو تو سسر ساس اور سسر رشتہ دار دیکھیں گے، اور جب نماز پڑھنے جاؤ گے تو فرشتے بھی دیکھیں گے، پروردگار کی رحمت بھی دیکھیں گے. سنیے، مسلک اعلی حضرت، سب لوگ پیچھے والے باعث، مسلک اعلی حضرت. اور ہے کیا مسلک اعلی حضرت؟ آپ لوگ تو بالکل جوش میں کہہ دے رہے ہیں زندہ باد. اور آپ سے اگر کوئی بغلول، سمجھ گئے بغلول، جس کا پاجامہ اتنا اٹھا رہتا ہے، اچھی لاتا کا ہے، یہ بتلائیے ٹخنا میں کھلا رکھنا سنت ہے، یہ تو گھٹنا کھولنے پہ آ گیا. کیا بتلائیے گا، یہ تو اور لگتا پیکٹ مال خاندان کا ہے، اتنا اٹھا کے رکھتا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھ دے کہ بہت نعرہ لگا رہے تھے گنبد خضرا کانفرنس میں، ائی گنبد خضرا کیا ہے آپ لوگ کو معلوم ہے؟ کچھ یاد ہے نہیں. گنبد خضرا علماء کرام سے آپ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں مت کیجئے، کچھ معلوم ہے نہیں، چپا کی گولی کھا کے بیٹھے ہوئے تھے. خضرا مانے ہرا، گرین. گنبد یہ کیا ہے؟ کیا ہے معلوم ہے؟ میرے نبی کا آستانہ. بولو سبحان اللہ. روضہ مصطفیٰ کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. اچھا، اس کا رنگ ہرا کیوں ہے؟ وہ اتنا من پسند کلر ہے، دنیا مجبور ہو گئی گنبد خضرا کے کلر کو اپنانے کے لیے، مجبور ہو گئی. ارے اپنے تو اپنے پورے ورلڈ کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی فزیشین ہیں، امریکہ ہو، لندن ہو، برطانیہ ہو، دھرم جو بھی ہو، لیکن پسند وہی کیا جو مصطفیٰ کو پسند ہے، جو گنبد خضرا کا کلر ہے. آپ نے نہیں سمجھا؟ چھوٹا آپریشن ہو، بڑا آپریشن ہو، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو، لال کپڑا نہیں پہنتا، یلو کپڑا نہیں پہنتا، سفید کپڑا نہیں پہنتا، گرین کپڑا پہنتا ہے، ہرا کپڑا پہنتا ہے. حضرات اس لیے کہ نبی پاک کے گنبد کا جو کلر ہے وہ بھی ہرا ہے، اور یہ کلر ایسا ہے کہ دنیا کے داروں نے بعد میں پسند کیا. فاطمہ کا لال حضرت امام حسن نے پہلے پسند کیا. سنیے، اگر کوئی پوچھ دے لڑکا استنجا لگا، نالائق اٹھک بیٹھک کیا ہوا ہے، آپ لوگ بھائی جان صدردان بیٹھ جائیے. ہاں بیٹھ جائیے آ کر کے بیچ میں. اچھا ادھر عورت ہے تو آپ لوگ کہے جاتے ہیں؟ توبہ توبہ، شرم نہیں آتی ہے؟ ارے آگ کو اور سوکھی لکڑی کو کبھی ایک ساتھ مت رکھیے، آٹومیٹک اس میں آگ لگ جائے گی. یہی مثال ہے غیر مرد غیر عورت، کبھی بھی ایک ساتھ میں. وہاں پہ عورت سے بیٹھی ہے، دل بہانے سے آ رہا جا رہا، ادھر سے ہٹو، بہانا سے آنا جانا ہے. حالانکہ وہ لوگ ہمارے اوپر گرم ہو رہا ہوگا کہ مولوی بہت خراب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح آنا جانا بند ہو جائے. کیا اگر کوئی پاجامہ والا اگر آپ سے پوچھ دے بہت نعرہ لگا رہے تھے مسئلہ کیا حضرت ہے کیا، تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ جاؤ تم کو جو کرنا کرو، نثار آیا تھا اسی سے پوچھو. یہ کوئی جواب تھوڑی ہوا؟ نعرہ سب لگائے، جواب ہم نے. اب بھی ہم کہیں اور رہیں گے، فون پہ جو نہیں کرنا چاہیے سب کر دے گا. ارے اعلی حضرت کا چاہنے والا، مٹکا پیٹ والا سب کے لیے سنی کا بچہ بھی کافی ہے. اگر کوئی ٹکلا مولوی پیٹ والا
پاجامہ والا پوچھ دے مسلک اعلی حضرت کیا ہے، تم لوگ نیا نیا مسلک نکالتے ہو تو کن پٹا جھنجھنا کے کہہ دیجیے گا ابے نادان، نیا تو ہے، نئی تیری تحریک ہے، نیا تیرا مشن ہے، طریقہ تیرا نیا ہے، تحریک تیری نئی ہے، ہر کام تیرے یہاں نیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ سلام تیرا دادا پڑھتا تھا، تو نے پڑھنا بند کر دیا، تو نیا ہے، تو نے ناجائز کہہ دیا، تو نیا ہے۔ ارے نہ سلام نیا ہے، نہ قیام نیا ہے، نہ فاتحہ نہیں ہے، نہ میلاد کی محفل نہیں ہے، نہ نظر نیاز کی محفل نہیں ہے۔ ارے نیا تو ہے، نیا تیرا مذہب ہے، اور جس مسلک اعلی حضرت کی بات کرتا ہے یہ نیا مسلک نہیں ہے۔ جب سے تو غدار بن گیا اسی دن سے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کو مسلک اعلی حضرت کہا جانے لگا۔ اس لیے کہ تو بھی دعویٰ کرتا ہے ہم حنفی ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم حنفی ہیں، تو غدار ہو کے دعویٰ کرتا ہے، ہم وفادار ہو کے دعویٰ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا حق کون ہے باطل کون ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، کون نقلی ہے کون اصلی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت سے منسوب کر دیا گیا، اس لیے کہ تیرے جتنے رہنما تھے وہ سب کے سب غدار مصطفیٰ تھے، اور ہمارے جو رہبر ہیں اعلیٰ حضرت وفادار مصطفیٰ ہے۔ اس لیے مسلک اعلی حضرت کو نیا مسلک نہیں ہے، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کو ہی مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، تاکہ اعلی حضرت کا نام آتے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ نہیں سمجھا؟ بس اب کوئی آئی ڈی پروف مانگنے کی ضرورت نہیں، آبادی پرمان پتر مانگنے کی ضرورت نہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے، پاسپورٹ تو ہائی فائی چیز ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، آواسی اور پریچے پرمان پتر یہ سب مانگنے کی ضرورت نہیں، بس اعلیٰ حضرت کا نام لیجیے۔ اب دیکھیے کہ چہرہ کا رنگ اڑ گیا، آپ بھگلول کی طرح ہو گیا، جیسے لگے اس کا باپ مر گیا، تو سمجھ لیجئے ادھر والا ہے، سمجھ لیجئے بغلول خاندان کا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا نام سن کے فرحت کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرے، سمجھ لیجئے گا مصطفیٰ والا ہے، یہی خواجہ والا ہے، یہی غوث والا ہے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اوکے، اب تو سمجھ گئے گے آپ لوگ۔ سوال اللہ، کوئی بولے تو بولے دماغ خراب مت کر، دے دوں گا رکھ کر کے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات بات آئی تھی، ہم نے بتا دیا، اب میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ بتا دوں، ہم لوگ جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہی بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اپنی بات لوگ نہیں کریں گے جب بیٹھیں گے آپس میں، تو نا جو وہاں پہ نہیں ہے اسی کی بات اور اسی کو عنوان بنائے گا۔ ویسے ہے جیسے محلے میں کوئی لڑکا اچھا خاصا کمانے لگا، کھانے لگا، بس عنوان سوکھا، کہاں سے لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اپنی بات نہیں کرے گا، جہاں بیٹھو یہی سب بات۔ اور اگر امام صاحب نے سائیکل کو چھوڑ دیا، موٹر سائیکل لیا، بس اب سب ختم۔ امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ 2200 روپیہ۔ اس پٹپٹیا لایا کہاں سے؟ اسٹارٹ ہے۔ اور اگر اچھا کپڑا پہن لیا، چم 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 چم، یہ پہنے تو کچھ نہیں، مولانا پہنا اس کو بخار لگ گیا۔ مانے لوگوں کی خواہش ہے کہ مولانا بھوکا رہے، اب پھٹا پرانا کپڑا پہنے رہے، ہم صرف چمچما، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، چہرے پہ داڑھی سجائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ کلی نہیں آئے ہیں، ہم یہاں سے جائیں گے تو سب سے پہلے آمنہ کے لال کی زیارت۔ آپ کے آنے کا بھی مقصد ہونا چاہیے، رسم کی ادائیگی کے لیے، تماشائی بننے کے لیے مت آیا کیجیے، کچھ سنیے سمجھیے۔ حضرات میں گزارش التماس کروں گا، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحمان ہے، کریم ہے، ارشاد فرماتا ہے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچا لے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ،
اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. ذرا لے کے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اس کے آگے بہت ہے لیکن بہت طویل عنوان ہے. میں گزارش التماس کروں گا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری گفتگو اچھی نہیں لگی ہوگی کیونکہ میں چلایا نہیں، آپ کو ہنسی لگایا نہیں، لیکن اگر دل زندہ ہے، زندگی کی رمق باقی ہے اور واقعی چاہتے ہیں کہ جب میرا یہاں سے جانا ہو، رخصت ہو، دنیا سے جائیں تو آرام میں جائیں، مسکراتے جائیں. لاش بھی اٹھے تو جنازہ اٹھے تو ہم زیر کفن مسکراتے رہیں. اگر ایسا آپ چاہتے ہیں تو نماز کے پابند نہ دل میں پیدا ہوا ہے، آتش دوزخ سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، کسی مولوی کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، رضائے پروردگار کے لیے اگر کوئی ہے طلبگار تو اپنے آپ کو عہد و پیمان کر لے. نثار احمد رضوی، آج کے بعد دنیا چھوٹے چھوڑ دوں گا، کام چھوٹے چھوڑ دوں گا، آنا جانا چھوٹے چھوڑ دوں گا، لیکن جب تک سانس چلے گی نماز نہیں چھوڑوں گا. ہے کوئی ایسا؟ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو تیار کرے کہ کل سے نماز پڑھیں گے. روزی میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اولاد نیک ہو جائے گی، چہرے پہ نور ہوگا، غموں سے وہ آدمی دور ہوگا اور ایمان پہ خاتمہ ہوگا، قبر میں جائے گا، سکون ملے گا. ہے کوئی ایسا آدمی جو اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرے؟ ارے تیری سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نام بھائی جان؟ بس آپ سے مطلب ہے اور کسی سے ہم کو مطلب نہیں. بس آپ ذرا تشریف لائیے، میں آپ سے مصافحہ کر لوں، علماء کرام آپ کو دیکھ لیں تاکہ یہ وارثین انبیاء آمین کہہ دیں گے. اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرما لے گا. فرشتے گواہ ہو رہے ہیں، علماء کرام کی جماعت گواہ ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تیرا بندہ ہے، تو نے فضل فرما دیا، اس کا دل نرم ہو گیا ہے، کل سے یہ تیری بارگاہ میں جھکے گا. اے میرے پیارے بھائیوں، آپ سب مل کے دعا کر دیجئے کہ میرا بھائی جب تک زندہ رہے نمازی بن کے رہے، جب تک میرا بھائی زندہ رہے نماز کا اہتمام کرے. اللہ ان کے روزی میں برکت دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے. میں دعا کرتا ہوں علماء کرام آمین کہہ دیں گے، اس لیے کہ نمازی بنانا مولوی کا کام نہیں ہے، نماز کی طرف لا دینا مولوی کا کام نہیں ہے، دعوت دینا میرا کام ہے. ارے نمازی تو وہی بنتا ہے جس پہ فضل ربانی ہوتا ہے، نمازی تو وہی بنتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہو گیا، انہوں نے نفس کو غلام بنایا اور اپنے آپ کو تیار کیا کہ کل سے نماز پڑھوں گا. قسم خدا کی جب یہ گھر سے نکلیں گے، اگر شادی شدہ ہے ان کی بیوی خوش ہو جائے گی، ان کے بچے دیکھیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے، ان کی ماں زندہ ہوگی ماں بھی خوش ہو جائے گی، باپ زندہ ہوگا وہ بھی خوش ہو جائے گا، محلے کے لوگ خوش ہوں گے. ارے سب خوش ہو یا نہ ہو نماز یہاں پڑھیں گے، مدینے میں آقا خوش ہو جائیں گے. کیا نام؟ بیوی کو کہے گا میری جان، بچوں کو کہے گا میری جان، اس کو حضرات یہ ماں باپ رشتہ دار کی محبت ہے جو اپنی جان کے برابر اپنے والدین کے بارے میں کہتے ہیں میری جان میری جان میری جان، لیکن جس مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بریلی کے تاجدار، وہ بزرگوں کی یادگار، مارارا کے سرکاروں کی دعا، غوث اعظم کی کرامت، نبی کا معجزہ، یعنی حضور امام محمد رضا نے کبھی رشتہ دار کو نہیں کہا میری جان. عشق رسول کا اظہار کرتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے. سنیے اپنے علاقے میں اس مقرر کو مت بلائیے گا جو اعلیٰ حضرت کا مخالف ہو، جو سرکار تاج الشریعہ کا مخالف ہو، کیونکہ یہ لوگ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں. ایسے مقرر سے، ایسے قلمکار سے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا ہو، ویدھان سبھا میں یا لوک سبھا میں، مت بلائیے ورنہ برباد ہو جائیے گا. بھائی کو بھائی سے لڑا دے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے.
کیا ضروری ہے کہ ایسے لوگ آئے اور خانہ جنگی ہو جائے؟ اس پیر کو مت بلائیے گا جو اپنے آپ کو مرید آباد بنا لے اور اعلیٰ حضرت سے دور کر دے. ایسے شاعر کو مت بلائیے گا جو سامنے کچھ کہے پیٹھ پیچھے کچھ کہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے، عقیدے کو بچایا ہے. ہمارے محسن ہیں، اپنے محسن کو بھلا دینا یہ دنیا داروں کا کام ہے، اور جو قوم اپنے محسن کو بھلا دیتی ہے آنے والی نسلیں اس قوم کو بھلا دیتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت اپنے اکابرین کو یاد کرتے رہے، ہم اپنے اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے رہے. کہیے انشاءاللہ. ویسا مولوی صاحب کو بلائیے گا، جیسا مقرر ہو ہٹاؤ. اعلیٰ حضرت کا قریب مولوی چاہنے والا وہی اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور نماز کا اہتمام کیجیے گا. کہ انشاءاللہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں تجارت نہ بتا دوں جو دردناک عذاب سے بچا لے. بیوی کو مارنے والی بات آ گئی. مار پیٹ مت کیجیے گا بھائی، تو بات کا خلاصہ. مار پیٹ کیجیے گا، پتا چلا گھر کا گھر برباد ہو جائے گا اور لوگ مجھ کو ڈھونڈیں گے، ہم کہیں نہیں ملیں گے. تو 4 تاریخ کو ہم مل ہی جائیں گے. کہاں؟ مرپا کچور میں ہے. کچور میں ہے، سمجھ گئے تو؟ ارے بھوتی بازار سے جو آگے راستہ جاتا ہے، سمجھ گئے تو؟ پھول کہاں کے پاس جو ہے مرپا کچور. ارے فخر القرہ حضرت قاری غلام رسول نیر غزالی کا مدرسہ، جو آپ کا بھی محبوب ادارہ ہے، رضا داؤل خیرہ، وہاں جلسہ ہے نا. کیا تاریخ کو؟ 4 مئی کو. آگے مہینہ 4 تاریخ کو. اور دستار بندی بھی ہے. کیا بچے کی؟ 1 بچہ کی، 1.5 بچے کی، 2.5 بچے کی، 3.5 بچے کی. سنیے گا تو حیران ہو جائیے گا اور اپنے آپ پہ ناز کیجئے کہ اس اتری بہار سیتا مڑی کے کوکھ سے ایک ایسا بچہ جنم لیا جسے دنیا نیر غزالی کہتی ہے، جس نے اپنے آپ کو وقف کر ڈالا. 1-2 بچہ نہیں، اس مرتبہ 51 بچوں کی دستار بندی ہونے والی ہے. 51 ہاف سنچری سے بھی زیادہ، جس میں 7 قرہ ہیں، 44 حافظ قرآن. ایک بچہ تو یہی ایک بچہ ہے، اس کو تو لگتا ہے کلیجہ چیر کے گھسانے اندر ہے. اے اماں صاحب دیکھو کیسا بچہ ہے. یہ اسی مدرسے کا پروڈکٹ، اسی مدرسے کی پیداوار. اور الحمدللہ صرف ایسے مت دیکھیے، جب یہ پڑھتے ہیں نا اچھے اچھوں کو سوچنا پڑتا ہے. انشاءاللہ یہ بچہ 4 تاریخ کو جب دولہا بنے گا، اس حسین منظر کو دیکھنے کے لیے پورا ملنگوا پہنچے. ارے پھٹکلی کیا گاؤں کا نام ہے؟ چھپکہیاں. یہ پورا پہنچے. اور اس سے پہلے 3 تاریخ کو بھی ایک جلسہ ہے ملنگوا کے آگے. ٹھیک ہے، دیکھیے دن میں تو جیسے کرتے ہیں، کم از کم نبی کی محبت میں راتوں کو جلسے میں چلے جائیے. کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. تو بیوی کو ماریے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو صرف میں نے آپ کو بتایا، دھمکی دیجیے گا. مار دوں گا لیکن ماریے گا نہیں. اور اس کے بعد پوچھے گی کہ آپ کاہے اتنا ہم کو ہڑکاتے رہتے ہیں، کیا ہوا؟ کاہے ہم کو کہتے ہیں مارتے ماروں گا؟ بچے سب کیا سوچیں گے کہ اس کی ماں کتنی گندی ہے کہ باپ پیٹنے کی بات کرتا ہے. تو آپ کہہ دیجیے گا سن، میں جو کہتا ہوں کہ پیٹوں گا ابھی تو صرف کہتا ہوں، وہ دن نہ آئے کہ پھر دھلائی ہو. وجہ کیا جانتی ہو؟ ہم کو سب ٹھیک لگتا ہے لیکن تو نماز نہیں پڑھتی ہے، یہی اچھا نہیں لگتا. تو نماز نہیں پڑھتی ہے یہی اچھا نہیں لگتا. اور یہ فقط مجھ کو اچھا نہیں لگتا، ارے میرے نبی کو بھی اچھا نہیں لگتا. وہ بیوی کیسی بیوی؟ میں کیسے اپنے آپ کو اچھا کہوں کہ میں بہت اچھا ہوں کہ جس کی بیوی نبی کو ناپسند ہو. نماز نمازی بن جا، نمازی بن جا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، مدینے والے بھی خوش ہو جائیں گے. اس لیے دوستو بس اتنے تک رکھیے گا، پٹائی مت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے. ابھی میرے بات تھوڑے آیا ہوگا، اس کو سنانا ہے کہ نہیں؟ تو آپ لوگ جو سنے کان میں روح ٹھوسیے گا کہ وہ بھی سبحان اللہ کہہ دے گا. اماں صاحب سن لو، ہاں تم لوگ دھیرے دھیرے دل میں سبحان اللہ کہو، لیکن اتنی آواز بلند ہو کہ اپنی آواز خود سنو. اور آپ لوگ مرد ہیں تو آپ لوگ کو بچائیے، جو ہوگا آواز بلند کر کے. پیچھے والے بھی وردی صبح و شام لکھ دینا،
میرے آقا کا نام لکھ دینا اعلی حضرت بریلی والے کو، اعلی حضرت بریلی والے کو سنیوں کا امام لکھ دے۔ نوشاد اینڈ کو مظفرپور آج تو کمال کر دیا ہے، اتنی شاندار سیٹنگ کر دیا ہے جیو میرے لال، کیا سیٹنگ ہے۔ ہاں ورنہ میں ذرا کچھ ہو رہا تھا اس لیے میں بیٹھ گیا تھا، لیکن کیا بجا دیا بہت۔ نوشاد از نوشاد، انگلش آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے نہیں تو کیا کیجیے گا۔ نوشاد نوشاد ہے، کیا بجایا ہے، بیمار آدمی بولتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سیٹنگ کا کوئی جواب نہیں۔ حضرات میں جا رہا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ جاتے جاتے آپ لوگوں کی کچھ بھلائی ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے، کروا دوں بھلائی؟ تو پیسہ نکال